بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دی، اپنی زبان اور شرمگاہ کی، جس نے ان دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دی، میں اسے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ آج کی اس گفتگو میں زبان کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور کن چیزوں سے اپنی زبان کو بچانا ضروری ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، من نجا، یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال املک علیک لسانک، جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اس نے نجات پائی۔ اپنی زبان کی حفاظت میں ہی نجات ہے۔ اب اپنی زبان کو 8 چیزوں سے بچانا ضروری ہے۔ ان 8 چیزوں میں جو پہلا نمبر ہے، لایانی گفتگو، فضول گفتگو سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جو بات ضروری نہ ہو اس کا ترک کر دینا، یہ حسن اسلام ہے۔ حسن اسلام کیا ہے؟ جس بات کی ضرورت نہ ہو اسے ترک کر دینا، یہ اسلام کا حسن ہے۔ اور حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ کیمیائے سعادت کے اندر جنگ احد میں شریک ایک نوجوان کا واقعہ لکھتے ہیں کہ جنگ احد میں ایک نوجوان بڑی دلیری سے لڑتا رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شانہ بشانہ وہ لڑتا رہا کافروں کے مقابلے میں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس نوجوان کی تعریف کیے بغیر رہ نہ سکے۔ اس نوجوان کی تعریف کرتے رہے کہ کس بہادری سے یہ نوجوان لڑ رہا ہے، یہاں تک کہ لڑتے وہ جنگ احد میں شہید ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ اس نوجوان نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں، بھوک لگی تھی، لیکن وہ جہاد میں شامل ہوئے، جہاد ترک نہیں کیا، جہاد سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر جہاد میں شہید ہوئے اور شریک ہوئے، اور لڑتے لڑتے جنگ احد میں شہید ہوئے۔ تو آپ کی والدہ آئی، آپ نے چہرے سے گرد و غبار مٹی ہٹائی اور اپنے بیٹے کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پاس کھڑے تھے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عورت سے پوچھا، تجھے کیا پتا کہ تیرا بیٹا جنتی ہے؟ تو اسے جنت کی خوشخبری سنا رہی ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لعلہ کان یتکلم فیما لا یعنی، ممکن ہے کہ اس نے کوئی لا یعنی بات کی ہو، فضول گفتگو کی ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لا یعنی بات پر بھی حساب ہوگا، فضول گفتگو پر بھی حساب ہوگا؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، لا یعنی بات کرو گے تو اس پر بھی پکڑ ہوگی، اس کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک نوجوان جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کفار کا مقابلہ کر رہے ہیں، جنگ احد میں شریک ہیں، اور حالت کیا ہے؟ پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کے بارے میں ارشاد فرمائے، ہو سکتے ہیں اس نے لا یعنی گفتگو کی ہو، اس پر پکڑ ہوگی۔ تو پھر ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ یہ سوچنے کا مقام ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں۔
کیا واقعی ہم اپنی زبان کی حفاظت کر رہے ہیں؟ اگر اپنی زبان کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے، اچھی بات نہیں کر سکتے، اس کے لیے پھر بہتر کیا ہے وہ شخص خاموشی اختیار کرے۔ امام احمد بن حنبل، ترمذی شریف اور مشکات شریف میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آقا کریم علیہ السلام کو فرماتے سنا، من سکت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ پہلے نمبر پر اچھی بات کہو، دین کی تبلیغ کرو۔ اگر تم سے اچھی بات نہیں ہوتی، نہیں کہہ سکتے، تو پھر آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ تم خاموشی اختیار کر لو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حسین یہ سواد سے ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، مقام الرجل بالصمت افضل من عبادت 60 سنہ، یعنی مرد کا خاموشی اختیار کرنا 60 سالہ نفلی عبادت سے افضل ہے جو کثرت کلام کے ساتھ ہوئی ہو۔ یعنی ایک طرف 60 سالہ نفلی عبادت ہے اور ساتھ ہی اس نے کثرت کلام کیا ہو، فضول گفتگو بھی کی ہو۔ ایک طرف ایک شخص ہے جس نے خاموشی اختیار کی ہو، وہ خاموشی 60 سالہ نفلی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ لقمان حکیم کو جب کچھ لوگوں نے، یہ چرواہے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، حبشی غلام تھے، جب کچھ لوگوں نے ان کو دیکھا کہ وہ قاضی کے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کچھ لوگوں کے دل میں ایک حسد سی جاگ اٹھی کہ یہ شخص، یہ ہمارے ساتھ بکریاں چراتا تھا، آج یہ قاضی کے منصب پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا، کیا تم وہی نہیں ہیں جو بکریاں چرایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا، جی میں وہی ہوں۔ تو آپ سے پوچھا، آپ کو یہ مقام اور یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ تو لقمان حکیم نے جواب دیا، خاموش رہنے کی وجہ سے رب ذوالجلال نے مجھے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا۔ یعنی خاموشی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور لقمان حکیم کے بارے میں کہا جاتا ہے، آپ 1 سال اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، پورا 1 سال۔ اور داؤد علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں موم بن جاتا، آپ ذرہ بنایا کرتے تھے۔ تو جب آپ داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ کی یہ خواہش رہتی دل میں کہ میں پوچھ لوں داؤد علیہ السلام کیا بنا رہے ہیں۔ 1 سال کے بعد داؤد علیہ السلام نے خود بتایا لقمان حکیم کو کہ یہ ذرہ ہے اور یہ جنگ کے لیے بہترین لباس ہے۔ تو لقمان حکیم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے فضول گفتگو نہیں کی۔ زبان کو جن 8 چیزوں سے بچانا ضروری ہے، پہلے نمبر پر لا یعنی گفتگو، فضول گفتگو سے اپنی زبان کو بچانا ہے، محفوظ رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر فاحش گفتگو کرنا، فاحش کلام کرنا۔ میرا آقا کریم علیہ السلام نے فاحش کلام کرنے والوں کے لیے وعید سنائی ہے کہ اس شخص پر جنت حرام ہے۔ جو شخص فاحش گفتگو کرے گا، فاحش گفتگو کرنے والوں کو اپنا دوست رکھے گا، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس شخص پر جنت حرام ہے۔ جنت اس شخص پر حرام ہے۔ اور بروز قیامت اس شخص کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی؟ جب یہ دوزخ میں جائیں گے تو دوزخ والے بھی اس سے پناہ مانگیں گے، ان کی زبان سے پلیدی نکلے گی، گندگی نکلے گی، تو دوزخ والے بھی پناہ مانگیں گے اور کہیں گے، یا اللہ ہمیں اس شخص نے نجات عطا کر، یا اللہ ہمیں اس سے چھٹکارا دلا۔ اور دوزخ والے پوچھیں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان سے کہا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فاحش کلام کیا کرتے تھے اور فاحش کلام کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتے تھے۔ جو فاحش کلام کرے گا، فاحش کلام کرنے والوں کو اپنا دوست رکھے گا،
وہ جنت سے محروم رہے گا، جنت اس پر حرام ہے۔ آج کل ہمارے ٹی وی چینل پر فلموں والے، ڈراموں والے چینل تو ایک سائڈ پہ رکھ دو، آج کل نیوز چینل پر بھی فحش گفتگو کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ ہر شخص اپنی ریٹنگ بڑھانے کے چکروں میں فحش گفتگو سرعام، فحش گفتگو کو عام کیے جا رہے ہیں، اپنی ریٹنگ کے چکروں میں لگے ہیں، اور عوام الناس بھی بڑے شوق سے سنتے ہیں ایسی گفتگو۔ تو جو شخص فحش گفتگو سنے گا، فحش گفتگو کو پسند کرے گا یا فحش گفتگو کرے گا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت سے محروم رہے گا، اس شخص پر جنت حرام ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمیں لایانی گفتگو اور فحش گفتگو سے اپنے زبان کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔